السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بنو امیہ کیلیفیٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد میں بہت ہی بریفلی جو باقی ان کے بعد خلیفہ آئے ان کا ذکر کریں گے۔ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ پلیز آج میرا تقریباً 30 منٹ کا سیشن ہوگا، اس کے بعد ہمارے بہت اچھے دوست عاصم جاوید تزکیۃ النفس پہ بات کریں گے، تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ آخر تک جوائن رہیے گا، اور ہم سوال جواب کا سیشن پر انشاءاللہ کمبائن آخر میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خلافت بنو امیہ 661 سے 750 AD تک ہوئی، تقریباً 89 ایئرز۔ یہ چارٹ آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم عمر بن عبدالعزیز اور باقی خلفاء کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ بنو امیہ کا اینڈ کیسے ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں خلیفہ ہیں، اس کے بعد مزید 14 تک جائیں گے ہم لوگ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت تھی وہ صرف 2.5 سال کی تھی، لیکن ان 2.5 سالوں میں انہوں نے سمجھیے کہ پورے امیہ خلافت کے انکلوڈنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انکلوڈ کرنے کے باوجود جو پوری 89 ایئرز میں کسی ایک خلیفہ کا اگر آپ نام لے سکتے ہیں کہ جو کہ واقعی جس کے اوپر کسی کو ڈاؤٹس نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنا جو طرز خلافت تھا وہ بالکل خلفاء راشدین کی طرح کیا ہوا تھا، تو یہ وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ بعض ہسٹورینز جو ہیں وہ ان کو ایون کنٹینویشن آف راشدون کیلیفٹ کہتے ہیں، کہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا اور دوبارہ سے خلافت شروع ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر یہ خلافت آ گیا۔ لیکن بہرحال یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اصل تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلے 30 سال ہی خلفاء راشدین تھے۔ اچھا، تو یہ ان کو خلافت ملی 99 ہجری میں، سن 717 عیسوی میں، جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سب کو یاد ہے کہ سلیمان بن عبد الملک ویسے تو اس کے نارمل دور میں اور کوئی اتنی بڑے پرابلمز تو نہیں ہوئے، لیکن جو اس نے 3 بڑے آرمی جنرلز کو واپس بلا لیا تھا، اور دنیا میں جو مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تھا اس کو روک دیا تھا، لیکن سم ہاؤ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پسند کرتا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی تھے۔ تو لیکن یہ کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے خلافت میں، تو انہوں نے سب سے پہلے تو جب ان کا نمبر آیا، کیونکہ انہیں نامنیٹ کیا گیا تھا سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ اندازہ تھا کہ جس طرح سے حکومتیں چل رہی تھیں، لیکن پھر ان لوگوں نے یہ لوگوں سے وعدہ لیا کہ تم لوگ جو ہو بالکل یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تم لوگ زندگیاں گزارو گے تو میں آؤں گا۔ تو سب نے جب ان کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو وہ آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھیں وہ عاصم تھیں، اور جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی تھیں، تو اس لحاظ سے جو پہلے عمر تھے خلیفہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کا نام بھی عمر تھا، اور پھر ان کا جو دور تھا وہ بھی بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتا تھا۔ اچھا، ان کے والد عبدالعزیز تھے، وہ گورنر آف ایجپٹ تھے 21 سال تک۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایجوکیشن جو ہے وہ تربیت سب ایجپٹ میں ہوئی، اور بڑے بڑے اسکالرس تھے، اور ان کا رائل فیملی کے انڈر حالت ہے، لیکن یہ کہ ان کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی نفیس
جس سے کہنا چاہیے کہ طبیعت کے مالک تھے، اور چونکہ جب انسان بہت اچھے رائل فیملی یا شاہی خاندان وغیرہ کے اس میں حصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نزاکت اور ایک وہ آ جاتی ہے. لیکن ان کے اندر جو بھی چیزیں تھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی تھیں. اور انہوں نے بہت سی آفیشیل پوزیشنز پہ کام کیا، اور جب ان کو گورنر آف مدینہ بنا دیا گیا، اور انہوں نے اس کنڈیشن پہ اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ کسی مسلمان کو یا اپنے لوگوں کو ہرٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ جب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد سے ایک طریقہ کار تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ الفاظ بولے جاتے تھے خطبے میں. it had become a part of practice کہ اس زمانے میں تو وہ چیز انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ میں کسی کو نہیں کروں گا، خطبات سے تمام جو غلط چیزیں ہیں وہ نکال دوں گا. تو یہ ساری چیزوں پہ لوگوں کے پاس چونکہ اور کوئی چوائس نہیں تھی، تو سب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. وہ بہت ویل ڈریس رہتے تھے، خوشبو کا استعمال کرتے تھے، بہت پسند تھا، بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے. لیکن یہ کہ اتنے سمپل ہونے کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ وہ اتنے سمپل تھے، کبھی بھی انہوں نے اسٹیٹ کا بیت المال سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. اپنے بچوں کو وہ ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ یہ بیت المال کا جو پیسہ ہے وہ ان کا ہمارا نہیں ہے، اور خود وہ اپنے تھوڑے بوڑے جو بھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے اپنے لیے اور اپنی فیملی پہ خرچ کرتے تھے. بلکہ اس بات پہ ان کے بچے ناراض بھی ہو جاتے تھے ان سے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو اپنے اس اصول کو چینج نہیں کیا. وہ امیہ ڈائنسٹی کی جو طریقہ کار تھا اس میں چینجز لانا چاہتے تھے. ریگولر امیہ ڈائنسٹی کے اندر کافی ایشوز تھے جو انہوں نے فکس کیے. فار ایگزامپل اسٹیٹ ٹریجری جو ہے وہ یہ بیت المال آلموسٹ پرسنل پراپرٹی بن چکی تھی. ہر کوئی اپنے لحاظ سے ڈیسیشن لے کے وہ اپنے آپ پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے محل پہ پیسے خرچ کرتا تھا بیت المال سے. ریلیجس ویلیوز جو تھیں وہ بہت نیچے جا چکی تھیں، احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی اسلامک حکومت کا خلافہ ہیں جو بھی پچھلے گزرے ہیں اور ابھی آگے بھی جو آنے والے ہیں. جو عام آدمی تھا اس کے پاس کوئی فریڈم نہیں تھی، اور ایوری تھنگ واز اباؤٹ دا رولر، کہ جو بادشاہ کہہ دے سن لے. ٹوٹل بادشاہت، جسے آپ واقعی صحیح معنوں میں بادشاہت کہہ سکتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں انہوں نے چینج کر دی تھیں. گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں اس میں بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے، جس طرح آج کے زمانے میں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں بہت امیر ہو جاتے ہیں، اور پبلک بہت غریب ہو گئی تھی. تو انہوں نے تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماڈل کے اوپر اپنی خلافت چلائی، جو کہ صرف 2.5 سال چلی، لیکن انہوں نے میجر چینجز لے کر آ گئے وہ اپنی خلافت میں. تو انہوں نے جو ایکشنز لیے وہ بیسیکلی انہوں نے سارے لوگوں کی دولتیں واپس کر دیں جو اس کے رائٹ فل اونرز تھے. انہوں نے جو ہے جو بھی پراپرٹیز اور ویلتھ تھی وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی بیت المال میں، جو کہ ان کے محل کے لیے ہوتی تھی اور جو لوگ جس طرح استعمال کرتے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، بیت المال کا ہے. اپنے سارے رشتہ داروں کو انہوں نے جمع کیا، اور کہ انہوں نے پتہ کیا کہ سب کے پاس، ایون ان کے اپنے رشتہ داروں کے پاس، بیٹوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جو بھی ایسی دولت تھی کہ جو ان کو بلانگ نہیں کرتی تھی، وہ سارا کا سارا انہوں نے سب کو حکم دیا کہ تم لوگ فوراً ریلیز کرو، اور اس کو دوبارہ بیت المال میں جمع کرا دیا. تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر یہ سختیاں کی، بلکہ اپنے بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور جو جس طرح کا ٹرینڈ چلا آ رہا تھا امیہ خلافت میں، تو وہ سب ختم کر کے انہوں نے دوبارہ سے ایک اسلامی روایات کو عام کیا. تو ان کے جو ہیں وہ بچوں نے اختلاف بھی کیا، اس سے اگری نہیں کیا. تو انہوں نے ان کو دھمکیاں دی کہ میں تمہیں اپنے اس سے نکال دوں گا، محل سے نکال دوں گا، مختلف قسم کی، کہ اگر تم میری بات پہ نہیں مانو گے تو پھر تمہارے پاس مزید تمہیں پرابلم کا شکار ہوگا. تو فائنلی سب نے اس چیز کو منظور کر لیا تھا. اچھا، پھر انہوں نے جتنے پراپرٹی ٹرانزیکشن جو زبردستی بنائے گئے تھے وہ انہوں نے منگائے، اور جو بڑے بڑے جسے آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں وڈیرے یا وہ تھے، اور انہوں نے غریبوں سے جو ہے پراپرٹیز زبردستی ان کے جیسے جان کی دھمکیاں دے کے ان سے جو لکھوائے ہوئے تھے، سائن کروائے ہوئے تھے، انہوں نے سارے اٹھا کے منگا کے پھاڑ دیے، اسے قینچی سے کٹوا دیے. اور بلکہ ان کے پاس جو تحفے میں ان کو رنگز وغیرہ ملتی تھیں جو کہ ایک
ٹرینڈ تھا کہ بادشاہ وغیرہ رکھ لیتے تھے, ان کو پرسنل تحفے ملتے تھے. انہوں نے ساری جیولری, ہیرے جواہرات, اپنی انگوٹھی تک انہوں نے سب کچھ جو ہے بیت المال میں جمع کرا دی. انہوں نے ایک نیا سسٹم اسٹیبلش کیا ٹریجری کا, اور اس کا ہے کہ طریقہ کار کس طرح ہوگا. انہوں نے یہاں تک سمجھیے کہ سادگی اختیار کی, اور حکومت کا پیسہ بچانے کے لیے کہ جو آفس میں پیپر اسٹیشنری یوز ہوتی تھی, اس زمانے کا جو بہترین قسم کا کاغذ ہوتا تھا یا پین ہوتے تھے, وہ اس کو استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے وہ سب بھی ختم کر کے اور بہت کم کر دی کہ بہت ہی ضرورت ہو تو کچھ لکھا جائے, ادروائز بلا وجہ کو جو خط و کتابات اور بڑی بڑی چیزیں لکھ کے بھیجتے ہیں. پھر انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا, جتنے بیچارے ہینڈی کیپ لوگ تھے, جو غریب نادار لوگ تھے, ان کے لیے ایسا وظیفہ مقرر کر دیا کہ ان کی زندگیاں آسان ہو گئیں. کیونکہ امیہ دور میں ساری دولت جو ہے خلفاء کے پاس جاری تھی, اور عوام کو کچھ نہیں مل رہا تھا, تو عوام بہت پریشان تھی. تو اسی 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے وظائف مقرر کیے. جو بیچارے جو ہینڈی کیپ تھے, جو فزیکل یا مینٹل یا کسی بھی لحاظ سے اور معذور تھے, ان کو انہوں نے وظیفہ مقرر کروا دیا تھا. انہوں نے یہاں تک جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے, تو ان کی خوراک کے لیے تو ان کے والدہ کے لیے ٹریننگ مقرر کی, ان کو پیسے دیے, ان کے دودھ کا اور سارا خرچہ وغیرہ برداشت کیا حکومت نے, تاکہ کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کے پھر ہمارا فیوچر بنتے ہیں. آج کل کے لحاظ سے نہیں کہ آپ بچوں کو, بچے پیدا ہو رہے ہیں بیچارے, نہ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں, نہ ان کو خوراک صحیح میسر ہے, تو وہ فزیکلی اور مینٹلی ایک اچھے سسٹم کا حصہ نہیں بن پاتے. تو لیکن اب یہ ان کی کتنی دور رس نگاہ تھی, اور وہ ایک پیور اسلامک معاشرے کے لحاظ سے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت اور ان کی خوراک کا بندوبست کر رہے تھے. تھوڑی ہی عرصے میں جو ہے پوری سوسائٹی جو ہے وہ اسلامک اینڈ ویلفیئر سسٹم بن گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 100 سال میں 200 سال میں جو سسٹم خراب کیا گیا ہوگا, وہ 1-2 سال میں کیسے صحیح ہو سکتا ہے. تو جو بھی یہ کہے آج کل کے لحاظ سے, تو اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری پڑھ لینی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے کس معاشرے کو کس معاشرے میں تبدیل کر دیا تھا. حجاج بن یوسف, ہمیں پتا ہے اس نے جزیہ لگا دیا تھا نان عرب سے, انہوں نے وہ ختم کر دیا. اسلامک شریعہ سسٹم ٹوٹل اس کو جو بالکل نان ایگزسٹنٹ تھا, اس کو لا کے نافذ کر دیا. انہوں نے شراب کو حرام قرار دے دیا اور اس کو لیگلی بین کر دیا, اور جتنے بھی الکوہلک ڈرنکس جو مسلمانوں کو اور نان مسلم کو دی جاتی تھیں, ان سب کو ختم کر دیا. جتنی بھی ریلیجس اور مورل ویلیوز تھیں, وہ انہوں نے دوبارہ سے لے آئے. ایک اور کسٹم تھا, جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایک طور طریقہ یہ بن چکا تھا کہ تمام جتنے خطیب ہوتے تھے, چونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسائن ہوتے تھے, جس طرح سے آپ دیکھ لیں آج کل بھی کچھ ایسے ممالک میں جہاں بادشاہت ہے, ان کے جتنے خطیب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ خطبے میں آپ کو یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا, اور اگر آپ وہ بولتے ہیں کوئی اپنے طور سے کوئی چیز, تو آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ خلافت بنو امیہ میں یہ ہو گیا تھا کہ ان کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ آپ کو ایسے الفاظ بولنے ہیں کہ جن سے ان کو نیچا دکھایا جا سکے, اور یہ بات قائم کی جا سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیح تھے اور باقی لوگ غلط تھے. تو یہ انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹلی فاربڈن کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے اپنے خطبات میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا. اچھا, اس کے بعد اور انہوں نے خطبات میں پھر یہ جو ہم لوگ آج بھی سنتے ہیں, تقریباً ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں آخری حصے میں, کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے, اس کو انہوں نے خطبے کا حصہ بنوا دیا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو یہ جو ہم خطبے میں سنتے ہیں, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام غلط چیزیں ہٹوا کے یہ رکھوا دی تھی. سبحان اللہ. جب رومن کے ساتھ کانفلکٹ تھی, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ایک لڑنا ایک آپشن ہو, کہ بس لڑیں اور ماریں اور مال غنیمت جمع کریں, تو انہوں نے ان سے بات کرنا شروع کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی, کیونکہ بہت کچھ عرصے سے اسلام کی دعوت دیے بغیر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تو انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اس میں سے کافی لوگ مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑتے لڑتے ان کو صدیاں بیت چکی تھیں, اور ان کو اندازہ تھا
کہ جو ہے اسلام ایک صحیح نظام ہے، تو انہوں نے ان کی جو انصاف پسندانہ حکومت تھی اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا رومن آرمی میں بھی۔ پھر انہوں نے جتنے لینڈ لارڈ تھے ان کو لیٹرز وغیرہ بھیجے، انکلوڈنگ جو محمد بن قاسم نے سندھ میں فتوحات کر لی تھی، کہ اب آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، اور اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر جو دوسرے ٹیکسز ہیں دوسرے قسم کے وہ آپ پہ ایک تو نہیں لگا جائیں گے، اور آپ کو وہاں کی ان علاقوں کی گورنرشپ مزید دے دی جائے گی۔ تو ہر چیز بہت بہترین طریقے سے پازیٹیولی جاری تھی، اور وہ پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اس سلسلے میں دو روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو نیچرل کازز سے ان کی ڈیتھ ہوئی جیسے نارمل طریقے سے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور یہ روایت تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ جو امید رول کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آنا پسند نہیں آیا، انہوں نے ایک غلام کو ہائر کیا، اس کو 1000 اشرفی دیں اور ان سے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو اس نے زہر دے دیا۔ جب ان کو زہر دے دیا گیا اور انہیں پتا چلا کہ اس نے 1000 اشرفی کے بدلے میں اس نے زہر دیا ہے، تو انہوں نے وہ 1000 اشرفی اس سے لی اور اس کو بیت المال میں جمع کرا دی، اور پھر اس کو چھوڑ دیا کہ کیونکہ اب ان کا پرسنل تھا کہ اس نے ان کو قتل کرنے کی وہ کی تھی، تو اس کو چھوڑ دیا کہ تم اب یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، سرحدیں چھوڑ دو، لیکن وہ جو پیسہ تمہیں دیا گیا تھا وہ بیت المال کا یقیناً ہوگا۔ انہوں نے اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کتنی انصاف پسندی اور کتنی حلم تھا ان کی طبیعت میں۔ انہوں نے کوئی اپنے بچوں کے لیے پیسہ نہیں چھوڑا، اور ان کے جب بچوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ کا انتقال، اور کیونکہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جو ہے تم لوگ دولت کو پریفر کرو گے اس بات پہ کہ یا تو ایک طرف میں یا جہنم میں چلا جاؤں یا تمہیں دولت دے دوں؟ اور پھر تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں تربیت دے دی ہے، تم لوگ اپنا خود کماؤ اور کوشش کرو کہ تمہارے والد بھی جنت میں جائیں اور تم بھی جنت میں جاؤ۔ وہ صرف 39 to 40 ایئرز اولڈ تھے ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ، بہت ینگ تھے۔ انہوں نے ملوکیت کو دوبارہ خلافت میں چینج کرنے کی کوشش کی اور بہت سکسیسفلی اس کو کیا۔ انہوں نے اسلامک اسکالرز اور سب کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے کنسلٹ کرتے تھے۔ وہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی کہ بہت پریشان رہتے تھے کہ ساری احادیث کلیکٹ نہیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے بہت سے لیٹرز لکھے گورنر آف مدینہ کو اور بہت سے ایریاز میں کہ پلیز یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی گئی ہیں ان کو جمع کریں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے آئندہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں وہ۔ اور ان کی ایک فیمس سینگ ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، کہ اگر فرات، وہ جو دریا ہے دجلہ اور فرات، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے میں عمر پکڑا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ بھی ہلاک کر دیا جائے کسی ظلم کی وجہ سے یا بھوک پیاس کی وجہ سے تو میں پکڑا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ صرف ایک چارٹ ہے، اس کو آپ لوگ آرام سے دیکھ لیجیے گا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس کا ایک چارٹ ہے ان کی والدہ کا، اور پھر آگے دیکھ لیجیے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سلائڈ جب بھیجوں گا تو اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے بعد جو آئے ان میں سے یزید دوم ابن عبد الملک، وہ تقریباً اس نے 4 سال حکومت کی، اور یہ بھی عبد الملک کا بیٹا تھا، یعنی سلیمان کا بھائی تھا۔ یہ اس طرف سے تو سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیا تھا، لیکن بعد میں پھر اس کا اپنا بھائی یزید بن گیا تھا۔ یزید بن عبد الملک جو ہے وہ جو ریفارمز تھے وہ کوشش کی اس نے کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح سے ریفارمز جاری رکھے، لیکن وہ زیادہ دن تک اس کو ریٹین نہیں کر سکا، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے وہ سارے ریفارمز، جو اچھے ریفارمز انہوں نے کیے تھے، ان سب کو دوبارہ سے لانا شروع ہو گیا، اور حکومت میں جو چھپے ہوئے تھے، جو ایسے لوگ تھے جو خوش نہیں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے، وہ پھر باہر نکل آئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے اسی طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے کہ پہلے کے جو ملوکیت کے دور میں بادشاہ کرتے تھے۔ کچھ ترک جو ہیں وہ اس زمانے میں، اسی یزید دوم ابن عبد الملک کے زمانے میں مسلم امپائر میں آ گئے تھے، تو بس وہاں پہ کچھ ریزسٹنس ہوئی، لیکن وہ ان کو دوبارہ سے اپنے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ بہت سے ادر ریبیلینز بھی تھے اس میں، دلسا اور کونیا کے اوپر ریبیلینز تھے، لیکن وہ کر لیے گئے۔ ایک اور ریبیلین جو خوارج کا تھا،
وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے کہ خوارج جو ہیں وہ اپنے آج تک جن کی وہ پائی جاتی ہے، جن کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ مسلسل مسلمانوں کی اچھی حکومتوں کے خلاف رہے ہیں اور ان کو گرانے کے چکر میں رہتے تھے۔ یزید بن عبد الملک نے اپنے نامینیشن ویسے ہی اس نے وہ کر دیے تھے، اسائن کر دیے تھے، تو اس نے اپنے بھائی ہشام اور پھر اپنا بیٹا ولید کو سکسیسر بنا دیا گیا تھا۔ ہشام جو اس کا بھائی تھا بن عبد الملک، اب دیکھیے ہشام یہ آ گئے، تب یہ عبد الملک کے 4 سمجھیے کہ بیٹے بادشاہ بنے تھے، 1 2 3 4۔ اب ان میں سے ہشام آ گئے جو 10ویں خلیفہ تھے، ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا تھا، نالجبل تھا، وائس تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی طرح شارپ تھا، اور پولیٹیکلی کافی اویئر تھا ان چیزوں میں، تو اس کے متعلق یہ چیزیں مشہور ہیں۔ اس نے تقریباً 19 سال حکومت کی۔ کچھ اس کے جو اچیومنٹس تھے، اس نے ریہیبلیٹیٹ کیے، جو نئی لینڈز تھیں ان کو آباد کیا، بیت المال ریفارمز عمر بن عبدالعزیز کے لیے تھوڑا سا واپس لانے کی کوشش کی، اور گورنمنٹ کو آرگنائز کیا، تو یعنی کہ اب دوبارہ سے بیچ کے 4-5 سال کے بعد اب دوبارہ سے ہشام بن عبد الملک نے کوششیں کی، لیکن یہ کہ اس کی کوششوں میں حالانکہ ملٹری میں، کنسٹرکشن میں، قلعے بنانے میں، واٹر ریزروائرز میں، تمام چیزوں میں اس نے بہت کوشش کی، اور جو ریشم کی انڈسٹری تھی وہ اس نے قائم کی، بہت سی چیزیں کی، لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ دوسرے لوگ چونکہ اتنا زیادہ غالب تھے، تو اس کی بھی حکومت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چیزیں دوبارہ سے پھر واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد اس کا ایک الولید سیکنڈ ابن ابی یزید، اب ولید ابن سیکنڈ کون ہے؟ وہ ہیں یہ یزید 2 کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا دور جو ہے سمجھیے تقریباً 1.5 سال کا ہی تھا، اور وہ بہت ہی بیکار سا مشہور تھا، کیئرلیس تھا، کوئی صحیح سے کام کاج نہیں کرتا تھا، اسلام سے دور ہو گیا تھا، اور وہ ریئلی he did not deserve to be a ruler، لیکن یہ کہ چونکہ نامینیٹ کر کے چلے گئے تھے اس کے پہلے لوگ، تو اس وجہ سے اس کو کر دیا گیا تھا۔ اس کے باپ نے بہت کوشش کی شام نے کہ اس کو ٹرین کیا جائے، اس کو ایون حج کا امیر بنا کے بھیجا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بعد میں یہاں تک ہو گیا کہ اس کے باپ نے خود اس کی جب سیلری روک دی تھی، لیکن بہرحال وہاں پہ ایک طریقہ کار تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کراؤن پرنس اپنے اسی بیٹے کو بنایا، اور پھر وہ جب آیا تو اس نے پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کو اتنا ناپسند کیا کہ اس کا جو کزن تھا یزید، اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی کہ اس سے لڑائی ہوئی اور اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی روایت ہے، اللہ عالم کتنی سچائی ہے، کہ جب اس کو بالکل گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا، تو اس نے جا کے قرآن شریف کھول لیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کو لوگ آ کے قتل کر دیں گے، اور اس نے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی طرح میری بھی شہادت ہوگی، اور میں انہی کی طرح میرا انتقال ہوگا یا میری شہادت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے بعد یزید 3 ابن الولید۔ اب یزید 3 کون تھے؟ اب دیکھیے 12واں نمبر یہ، اب یہ الولید کے بیٹے تھے، الولید بن عبد الملک جو تھا اس کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم اور یزید، ان میں سے اب یزید 3 کی باری آئی۔ یزید 3 جو ہے اچھا انسان تھا، دیندار تھا، بٹ وہ بہت زیادہ انوالو تھا اپنے پریڈیسیسرز کو قتل کروانے میں، اور بہت سے لوگ اس کے خلاف آلریڈی ریبیل کر چکے تھے۔ پھر اس کو حمص اور سیریا جو ہے وہ بہت زیادہ ریبیلین شروع ہو چکے تھے، پیلسٹائن اور جارڈن میں ریبیلین شروع ہو چکا تھا۔ اس کے جو چچا تھے مروان بن محمد بن مروان، وہ بھی اس کے خلاف ریبل کر گئے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ اب آہستہ آہستہ اگر آپ ایک بگ پکچر دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ امیہ حکومت کا چراغ جو ہے وہ مدھم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ اچانک سے گل ہو گیا اور پھر دوسری فورسز نے قبضہ کر لیا۔ ایجپٹ اور یمن جو ہے بہت اسٹرانگ جگہیں تھیں، تو ایک دفعہ وہاں سے ریبیلین کھڑا ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یمن سے ایک شخص اٹھا تھا، اور پھر فائنلی ایجپٹ سے لوگ آ گئے تھے، صحابہ تھے وہ بھی، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے مصر اور یمن دونوں کا ایک مقام تھا کہ جب وہاں سے ریبیلین شروع ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو لیکن اس نے صرف 6 مہینے حکومت کی، اور تقریباً 64 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم اس کا بھائی آیا، یہ 13ویں خلیفہ ہیں، سمجھیں سیکنڈ لاسٹ، ابراہیم بن ولید بن عبد الملک۔ اس کے
بھائی نے اس کو نامینیٹ کیا تھا، لیکن یہ کہ اس نے کوئی اس کو صحیح سے ایکسیپٹ اس طرح کا نہیں کیا تھا، اور جسٹ 2 مہینے میں وہ اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی. نہ وہ اسٹرانگ تھا، نہ پولیٹیشین تھا، نہ اس کو کوئی شوق تھا، تو اس کو ختم کر دیا گیا. مروان بن محمد جو ہے وہ اس کے آلریڈی اگینسٹ ہز بردر، تو اس کے آلریڈی اپنے بھائی کے خلاف تھا، تو اس نے اینیموسٹی اپنی جاری رکھی ابراہیم کے خلاف. مروان نے پھر ٹک اوور کیا اور ابراہیم بھاگ گیا، ابراہیم کو قتل کروا دیا جاتا لیکن وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اب آپ کے آتے ہیں مروان ابن محمد، انہوں نے 5 سال حکومت کی. مروان ابن محمد جو ہیں، اب دیکھیے بالکل اس خاندان سے ہٹ کے، مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحاکم، تو یہ بالکل الگ طریقے سے ان کی تھی. ان کی حکومت رہی تقریباً 5 سال. اور مروان جب کیلف بنا تو کنڈیشن امیہ ڈائنسٹی کی بہت کمزور ہو چکی تھی آلریڈی، کیونکہ اتنی ساری ریبیلینز کھڑی ہوئی تھیں، اور امیت فیملی کی جو 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 سپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی. اب کہاں سے یہ جو ایران کی طرف سے جو بنو عباس تھے جن کی اس کے بعد حکومت آئے گی، انہوں نے اب ایران کی طرف سے شورش شروع کر دی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ ادھر موو کر رہے تھے، اور بہت سی آرمی میں بغاوت ہو رہی تھی. یمن اور ایجپٹ کے علاوہ بہت سے علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی. لیکن یہ کہ جو اگینسٹ شام مصر اور یمن کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے پھر وہ سارے عباسی خاندان کو سپورٹ کرتے تھے، یا تو وہ عباسی خاندان کے تھے یا اہل بیت جو تھے اس زمانے میں، انہوں نے اور عباسیوں نے مل کے پھر یہ کہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آل اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت ہی ہیں، تو ہم اہل بیت کے ساتھ مل کے امیہ کا مقابلہ کریں گے. اور پھر یہی ہوا کہ چن چن کے امیت خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور پھر عباسی حکومت آ گئی تھی. عباسی حکومت چونکہ اس کا انفلوئنس بڑھتا چلا چاہ رہا تھا، اور بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سی ریبیلینز ہوئیں. مروان جو ہے وہ بھاگ کے ویسٹ یعنی ایجپٹ کی طرف چلا گیا، لیکن عباسی لیڈرز نے اس کو فالو کیا اور اس کو وہاں جا کے قتل کر دیا. اس وقت اس کی عمر 62 ایئرس کی تھی. تو الحمدللہ ایگزیکٹلی 29 منٹس پہ الحمدللہ آج ہمارا کا سیشن ہے. آج میں تھوڑا سا تیز چلا ہوں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ لوگ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بھی سوال کر لیجیے گا. اس کے بعد اگلے ہفتے پھر ہم بات کریں گے ہماری مسلمانوں کی ایک عظیم الشان حکومت کا، جو اندلس، جو آج کل اسپین کہلاتا ہے، الاندلس میں کس طرح سے امیہ خاندان کا ایک آخری چشم و چراغ نکل گیا، بنو عباس کے قتل کرانے سے بچ گیا تھا، اور پھر اس نے جا کے عبد الرحمن ون جن کو کہتے ہیں، انہوں نے پھر اندلس پہ حکومت کی تھی. اور پھر کس طرح سے انہوں نے پورے اسلام تقریباً 600-700-800 سال تک ان کی حکومت، مطلب ان کے مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اس میں تقریباً 100-150 سال یا اسی طرح انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے بنو امیہ ہی کی حکومت رہی. تو یہاں پہ بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی باقی ساری دنیا میں، لیکن اسپین میں یہ بنو عباس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ عبد الرحمن داخل کو نہیں ہرا سکے. تو پھر عبد الرحمن کی داخل یعنی امیہ خلافت وہاں قائم رہی، اور باقی جگہوں پہ بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی تھی. اچھا، اور یہ جلدی سے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ یہ امیہ خاندان سے یہ جو ریڈ میں ہے یہ فالو کریں تو یہ عبد الرحمن داخل ہیں. ان کے والد معاویہ بن ہشام بن عبد الملک. تو ان سب جتنے لوگ رہ گئے تھے ان سب کو قتل کروا دیا گیا تھا، اور صرف جو بچے تھے وہ عبد الرحمن اور ان کا چھوٹا بھائی. پھر فائنلی عبد الرحمن کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کرا دیا، لیکن یہ نکل کے اندلس پہنچ گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیے پھر اتنا ہی. اس کے بعد جو ہے عاصم جاوید جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سمجھے ہمارا ایک بونس سیشن ہے. ماشاءاللہ اٹس ویری کائنڈ آف ہیم کہ انہوں نے ایگری کیا اس بات پہ. میرے بہت اچھے دوست ہیں، ڈیلس میں مقیم ہیں، تو وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی بات کریں گے. اچھا، اس کے شروع میں بس میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھی ہیں، تو بنو امیہ کے دور میں خاص طور سے، اور پھر ابن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا، اور یہ ساری چیزیں بڑی دردناک اور دل کو دکھا دینے والی باتیں ہیں. لیکن پھر ہمیں بعض اوقات بہت ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، مسلمان ایک دوسرے سے لڑ کے ایک ہی دوسرے کو مار کے ایسا کیوں کر رہے تھے. تو اب اس موقع پہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ عاصم جاوید تزکیۃ النفس پہ بات کریں گے. تو یہ ہمارا
اصل تو ہمارا حساب کتاب ہوگا نا آخرت میں. تو اگر ہمارا نفس کلیئر ہے, اگر ہمارا پیوریفائڈ ہارٹ اینڈ سول ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہماری آخرت بہتر ہوگی. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ دنیا کے کیا حالات ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے. تو اب میری سیشن کا پھر انشاءاللہ یہاں اینڈ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.